تو کم عمر کی لڑکیوں کو کھیل کود فطری شوق ہوتا ہے، تو حضور نے اس کی بھی رعایت کی. اسی لیے عید کے دن جو ہے حبشی بچے کھیل رہے تھے، کھیل کود کر رہے تھے. حضرت عائشہ حضور کے شولڈر کے پیچھے آ کر گلے میں یوں ہاتھ ڈال دیے، جیسے چھوٹا بچہ ڈالتا ہے نا، یوں گلے میں جو ہے وہ ہاتھ ڈال دیے، اور وہ کھیل عید کے دن دیکھتی رہی. اور حضرت عائشہ فرماتی ہے مفہوم یہ ہے، جب تک میرا دل اور میرا جی کھیل دیکھنے سے بھر نہیں گیا، میرے محبوب نے مجھے پیچھے سے میرے ہاتھ نہیں ہٹائے، گردن سے میرے ہاتھ نہیں ہٹائے، اور پیچھے سے مجھے کمر سے نہیں اتارا. دیکھیے اتنی بے تکلف، اور عمر کی بھی رعایت کی. تو اس لیے آدمی کو رعایت بھی کرنا چاہیے. اس لیے ازدواجی زندگی آدمی چاہے کتنا ہی بزرگ ہو، یہ بزرگی سے نہیں چلتی، یہ اخلاق سے چلتی. یاد رکھنا، بڑے سے بڑا علامہ ہو، شیخ الحدیث ہو، جماعت کا امیر ہو، خانقاہ کا پیر ہو، لیکن یہ زندگی ویسے نہیں چلتے. اور یہ میرے آقا نے پریکٹیکلی ہمیں بتائی. ہاں، وہ اخلاق کے ساتھ چلتی ہے. دونوں کو ایک دوسرے کے جذبات کی رعایت اور قدر کرنی ہوتی ہے. کبھی وہ آواز اونچی کر لے بیوی تو شوہر سن لے، کبھی شوہر اونچی آواز کر لے بیوی سن لے. یہاں تو ہوتا یہ ہے، کبھی اوپر روم میں میاں بیوی میں کچھ بات ہو گئی، اور ذرا بیوی نے زور سے جو ہے وہ آواز اس کی نیچے آئی ساس کے کان میں. اب بیٹا نیچے آئے گا تو پوری جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ تیاری ہے کرنا ہے. آ کر وہ کہے گی ماں بائلو سے بائلو ہم کہ بئی طرح ہم پہ اونچو آواز کرے، ہم کہ یعنی ہمت کے طرح ہم پہ زور تھی بولے. استغفر اللہ. ہیں تو بہرحال یہ ہو جاتا ہے، کبھی آواز جو ہے وہ اونچی ہو جاتی ہے. حضور کی سیرت میں بھی یہ ملتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے ایک مرتبہ ڈانٹا حضرت عائشہ کو کہ خبردار تیری آواز حضور کی آواز سے بلند ہوئی، چونکہ وہ سن لیا تھا. وہ ذرا صدیق عائشہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچی آواز سے بول رہی تھی. علماء نے لکھا کہ وہی عورت اونچی آواز سے شوہر کے سامنے بولتی ہے جسے اپنے شوہر پہ ناز ہوتا ہے. اسے پتہ ہے کہ یہ میرے ناز نخرے کیا کرے گا، برداشت کرے گا. اور دوسری طرف بھی جو ہے وہ یہی بات ہے. تو یہ ہونا چاہیے. زندگی جو ہے تبھی اس طریقے سے جو ہے وہ چلتی ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی بے تکلفی کی حضور نے جو ہے وہ زندگی گزاری ہے. اور بھی آپ عورتیں لے لیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ہماری مائیں. اب یہ موضوع اور ٹاپک دوسرا ہے، اس لیے میں ادھر نہیں جاتا، لیکن ایک دو باتیں عرض کر دوں. میں سمجھا رہا تھا کہ حضرت عائشہ بھی ناراض ہو جاتی تھی. وہ نبی سے ناراض نہیں ہوتی تھی، وہ شوہر سے ہوتی تھی. حضور نبی بھی ہے حضرت عائشہ کے، اور شوہر بھی ہے. تو یہاں مقابلے میں نبی نہیں ہے، شوہر ہے. تو حضرت عائشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہے نا تو مجھے پتہ چل جاتا ہے. تو پوچھا صدیقہ بنت صدیق نے کہ حضرت آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ فرمایا کہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہے تو یوں کہتی ہے کہ رب محمد کی قسم، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے رب ابراہیم کی قسم، رب ابراہیم کی قسم. دیکھیے یہ ہے مزاج شناسی کہ حضور نے فرمایا کہ میں جان جاتا ہوں کہ آج تم مجھ سے ناراض ہے. اللہ اکبر. صدیقہ کا جملہ سنیں، فرمایا کہ حضور وہ جو ناراضگی ہوتی ہے آپ صحیح کہہ رہے کہ اس وقت میں آپ سے ناراض ہوتی ہوں، لیکن اوپر سے ناراض ہوتی ہوں، دل میں تو آپ کی محبت ہوتی ہے. تو ایسی ناراضگی ہو، ایسا معاملہ ہو، کوئی گھر نہیں ٹوٹے گا. یہاں تو شوہر بیوی کے خلاف دل میں ایسی نفرت بٹھا لیتا ہے کہ دشمن کی جیسی نفرت ہوتی ہے، اور کبھی بیوی شوہر کے لیے ایسی نفرت بٹھا لیتی ہے جیسی دشمن کی نفرت ہوتی ہے. ہاں تو ایسی نفرت جو ہے جو دشمن کی ہوتی ہے، تو پھر یہ گھریلو زندگی، ازدواجی زندگی، ہسبینڈ اینڈ وائف کی جو یہ لائف ہے وہ کیسے گزرے گی؟ حضرت عائشہ جیسا معاملہ ہونا چاہیے. کبھی
تیکھی تیز بات کہہ لی، غصے ہو گئے، لیکن وہ غصہ اوپر ہی اوپر ہونا چاہیے، دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور بھائی دل میں تو نفرت کسی کی جگہ ہونی نہیں چاہیے۔ علماء نے لکھا کہ دل مرکز محبت ہے، دل نفرت کے لیے اللہ نے نہیں دیا ہے، دل مرکز محبت ہے، اور اس میں بھی اللہ کی محبت کا مرکز ہے، اللہ کے رسول کی محبت کا مرکز۔ اسی لیے وہ شاعر نے کہا ہے نا، ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ چودھری صاحب یہ شعر بار بار سنایا کرتے تھے، ارض کہتے ہیں زمین کو، سما کہتے ہیں آسمان کو۔ تو شاعر کہتا ہے ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی وہ دل ہے کہ جس میں تو سما سکے۔ کہ اللہ میرا ہی وہ دل ہے کہ اللہ تو ارض و سما میں نہیں سما سکتا، لیکن میرے دل میں، مومن کے دل میں سما سکتا ہے۔ اس لیے بھائی میاں بیوی کبھی تو میں میں ہو جائے تو معاف کر دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیقہ بنت صدیق جیسا معاملہ ہو، یہی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ اور دل میں نفرت جو ہے ماڈل ہے، تو وہ دل میں جو ہے وہ نفرت نہ رکھے۔ شاعر کا بہت اچھا شعر ہے، میاں بیوی دونوں یاد رکھے اور اس پہ عمل کرے، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے۔ فرصت زندگی کم ہے محبت کے لیے، شاعر کہتا ہے فرصت زندگی کم ہے محبت کے لیے، لوگ وقت کہاں سے لاتے ہیں نفرتوں کے لیے۔ لوگ وقت کہاں سے لاتے ہیں نفرتوں کے لیے، یہاں تو محبت کے لیے وقت نہیں ہے، اور لوگ جو ہیں وہ نفرت کے لیے وقت لے کر آئے۔ اور کسی آدمی نے کہا ہے عقل مند نے کہ ہمارے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے اور لوگوں کے پاس نفرت کرنے کو گھر ہے، کہ اپنے دل کو اور اپنے دل کے گھر کو نفرتوں کا بازار اور نفرتوں کا اڈا جو ہے وہ بنا لیا ہے۔ خیر، تو بے تکلف رہنا چاہیے ہسبینڈ اینڈ وائف کو زندگی میں، اور بیوی کے خاندان والے کو بھی اور شوہر کے خاندان والے کو بھی بلا وجہ میاں بیوی کی زندگی میں ٹانگ نہیں اڑانا چاہیے، بلا وجہ۔ کبھی ضرورت پڑ جائے بات الگ ہے، بلا وجہ ٹانگ نہیں اڑانا چاہیے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دوڑ لگائی حضور نے، تو ایک مرتبہ صدیقہ جیتی اور فتح ہوئی، اور دوسری مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ فاتح ہوئے، اور دوسری مرتبہ صدیقہ آگے نکل گئے۔ ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ سنیں، فرمایا کہ ہم میں سے بہت سے لوگ سیٹنگ روم میں با یزید ہوتے ہیں اور بیڈ روم میں یزید ہوتے ہیں۔ با یزید بزرگ یہ سردار ہے صحابہ کو چھوڑ کر، تو فرمایا کہ کوئی مہمان آئے گا تو کہاں بٹھاتے ہیں؟ سٹنگ روم میں۔ او ہو ایسے اخلاق کے پوچھو مت، کہ سٹنگ روم میں با یزید بنے ہوتے ہیں اور بیوی کے ساتھ بیڈ روم میں ہوتے ہیں، تو وہاں بیوی کو دھمکانا، مارنا، لڑنا، جھگڑنا۔ فرمایا کہ وہی آدمی سٹنگ روم سے بیڈ روم میں جاتا ہے تو با یزید میں با نکل کے یزید بن جاتا ہے۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اگر اس کا الٹا ہو رہا ہو اس دیواجی زندگی میں تو اللہ جو ہے وہ ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ خیر، بہرحال میں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا کہ تیسری رکعت کے اندر اور چوتھی رکعت کے اندر اگر قرات کر لی تو سجدہ سہو نہیں ہے۔ تو اتنا مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ اب آ جائیے وہ قضا نماز جو مسئلہ میں آپ کو سمجھا رہا تھا، کہ مرد یا عورت نماز قضا ہو گئی ہو اور انہوں نے ادا کر لی کہ ہماری 100 نماز قضا تھی، لیکن اب بھی دل میں دھڑکا لگا رہتا ہے کہ شاید 5-10 اور بھی ہو، باقی ہو، لیکن وہ 100% اس کو جو ہے اطمینان نہیں ہے اور 100% یقین نہیں ہے، اس کو بس ڈاواں ڈول ہے معاملہ اور اس کو شک ہے، تو اب کیسے ادا کرنا ہے؟ فجر نارمل، ظہر، عصر، عشاء نارمل، 2 نماز یاد رکھو،
کون سی 2 نماز رہ گئی؟ مغرب اور وتر۔ وتر کی نماز واجب ہے، اور واجب کا ادا کرنا عملاً فرض ہے، اس لیے سنتوں کی قضا نہیں کرنی، نفل کی قضا نہیں کرنی۔ نہیں کرنی کا مطلب شریعت نے لازم نہیں کیا، اگر آپ کے پاس وقت ہے، آپ کرنا چاہے شوق سے کریں، وہ شریعت منع نہیں کرتی، لیکن یہ کہ لازم نہیں کرتی۔ تو قضا کس کی کرنی ہے؟ صرف فرض کی اور واجب کی، اور واجب ایک نماز ہے وتر کی۔ تو مغرب کی ادائیگی کا طریقہ سن لیں اور وتر کی ادائیگی کا طریقہ سن لیں، اور دونوں میں کتنی رکعت ہے؟ 3 رکعت ہے۔ فرق ایک ہے کہ مغرب میں تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قرات ضروری تلاوت نہیں ہے، لیکن وتر میں ضروری ہے۔ اب جو نماز ہم احتیاطاً وتر کی ادا کریں گے، جو نماز احتیاطاً ہم مغرب کی ادا کریں گے، تو میں الگ الگ سمجھاؤں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، کہ سمجھنے میں گڑبڑ نہ ہو، میں دونوں کو الگ الگ سمجھاؤں۔ پہلے مغرب، کہ احتیاطاً مغرب کی نماز قضا کرنی ہے۔ پہلی رکعت ویسے ہی پڑھے جیسے پڑھتے ہیں، دوسری رکعت ویسے ہی پڑھے جیسے پڑھتے ہیں، تیسری رکعت میں ویسے نہ پڑھے جیسے پڑھتے ہیں۔ تیسری رکعت میں مغرب کی سورہ فاتحہ کے بعد کیا کرنا ہے؟ سورت ملانا ہے۔ ہاں یاد رکھے، تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا ہے، اور دونوں سجدے تیسری رکعت میں کر لیں تو بیٹھ جائے، قعدہ کرے، اتحیات پوزیشن جیسے عام نماز مغرب کی ویسا ہی کرنا ہے، لیکن صرف اتحیات پڑھنا ہے۔ اور اتحیات پڑھنے کے بعد، اور اگر پورا درود شریف بھی پڑھ لیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، چونکہ سجدے سہو ویسے بھی آنے والا ہے۔ تو تیسری رکعت کے بعد بیٹھ کر اتحیات پڑھو اور سلام نہ پھیرو، چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھو، اور سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت بھی ملاؤ، اور پھر چوتھی رکعت میں 2 سجدے کے بعد واپس سٹنگ پوزیشن، تو بیٹھ جاؤ، اور بیٹھنے کے بعد سب کچھ جو ہے پڑھنا ہے۔ اب دیکھیے، سجدے سہو 2 طریقے سے ادا کیا جاتا ہے۔ عام طور پر ہم لوگ سجدے سہو کیسے ادا کرتے ہیں کہ تشہد پڑھ کر ایک طرف سلام پھیر دیا، پھر 2 سجدے کیے، اور پھر واپس اتحیات، درود شریف، دعا آفٹر درود سب پڑھتے ہیں۔ یہ کتابوں میں عام طور پر لکھا ملے گا، لیکن حضور سے بھی ثابت ہے سجدے سہو، جو طریقہ میں آگے بتا رہا ہوں، اور حضرت مفتی سید احمد صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ نے بھی اسی طریقے کو زیادہ بہتر لکھا ہے۔ وہ کیا کہ سجدے سہو جب ہمیں کرنا ہو تو سب کچھ پڑھ جائے، اتحیات بھی، درود شریف بھی، دعا آفٹر درود بھی، سلام پھیرے اور پھر بیٹھ جائے، اور بیٹھنے کے بعد پھر فوراً سلام پھیر دے۔ بیٹھنے کے بعد کیا کر دیں؟ سلام پھیر دے۔ سب کچھ کر لیا ہے، پڑھ لیا نا، شروع میں سب کچھ پڑھ لیا ہے، اس میں وقت بچ جائے گا۔ اور خاص طور سے اس طریقے سے اس وقت کرے جب آدمی جلدی میں ہو، یا بہت سارے جلدی کے اندر جو ہے وہ آدمی ہو اور بہت سارا وقت اس کے پاس موجود نہ ہو، اور سجدے سہو کی ضرورت پیش آئے گی۔ یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نماز کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، اخیری وقت میں آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اس میں ذرا ٹائم کیا ہوتا ہے؟ بچ جاتا ہے، تو اس طریقے سے بھی سجدے سہو کر سکتے ہیں۔ یا آپ سب کچھ پڑھ جائے اور اس کے بعد ایک طرف سلام پھیرے، اور پھر آپ کیا ہے 2 سجدے کرے، پھر بیٹھے اتحیات پڑھ کے پھر سلام پھیرے، تو بہتر طریقہ لیکن وہ لکھا ہے کہ سب کچھ پڑھ جائے اور اس کے بعد۔ لیکن احناف کے یہاں عام طور پر سجدے سہو کیسے کیا جاتا ہے؟ تشہد جو ہیں وہ پڑھتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، پھر 2 سجدے کرتے ہیں، پھر سب کچھ جو ہے وہ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد تو خیر آپ اس طریقے سے بھی کریں۔ یہ افضل غیر افضل کا معاملہ ہے، کوئی جائز ناجائز کا معاملہ نہیں ہے، اس لیے آپ کو سمجھ میں میری یہ بات نہ آئی ہو تو کوئی بات نہیں، جیسے آپ کرتے رہے ہیں اسی طرح سجدے سہو کرتے رہے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ چوتھی رکعت کے بعد، چوتھی رکعت مغرب میں اور ملانی ہے، اور اس میں سورہ فاتحہ بھی پڑھنا ہے،
سورت بھی جو ہے وہ پڑھنی ہے، اس کے بعد سجدہ کرنا ہے، سجدے کے بعد پھر بیٹھنا ہے، بیٹھ کر اتحیات پڑھنا ہے، اتحیات کے بعد ایک طرف سلام پھیرنا ہے، ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کرنے ہیں، 2 سجدے کے بعد واپس بیٹھنا ہے اور پھر سب کچھ پڑھ جانا ہے، تو نماز ہو گئی۔ یہ سجدے سہو کیوں کیا گیا؟ سوال اب آپ کو پیدا ہوگا کہ سجدے سہو ہم نے کیوں کیا، نمبر 1۔ نمبر 2، مغرب میں تو 3 رکعت ہے، 4 کیوں پڑھی؟ اس کا جواب سنو۔ نمبر 1، یہ ہم شیور نہیں تھے، یقین نہیں تھا کہ مغرب کی نماز ہماری قضا ہے، بلکہ ہم یہ کیسے ادا کر رہے ہیں؟ احتیاطاً۔ اگر احتیاطاً ہے، اور اللہ تو جانتا ہے، اگر وہ نماز ہماری قضا تھی ہی نہیں اور 3 رکعت ہم عام طور پہ جیسے پڑھتے ہیں ویسے پڑھتے تو بیکار ہو گئی، اس لیے کہ شریعت میں 3 رکعت نفل نماز ہے ہی نہیں، تو نفل کا ثواب نہیں ملتا، اور فرض آپ نے ادا کی تو فرض تو ذمہ تھی ہی نہیں، وہ تو احتیاطاً تھی، تو آپ کو اب نفل کا بھی ثواب نہیں ملے گا۔ اور اس طرح کرنے میں نفل کا ثواب مل جائے گا کہ اگر احتیاطاً ہم نے پڑھی اور واقعتاً ہمیں قضا کرنی تھی، تو ہم نے چونکہ سجدے سہو کیا ہے، 3 رکعت فرض ہو گئے اور 1 رکعت چوتھی بیکار ہو گئی، 1 رکعت اور سجدے سہو کیا تو اس کی نماز ہو گئی، ثواب مل گیا۔ اور اگر احتیاطاً ادا کی تھی اور ذمے میں نہیں تھی تو یہ 4 رکعت نفل ہو گئی، اور نفل میں آپ جانتے ہیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ بھی ضروری اور سورت بھی ضروری، اور یہ سجدے سہو اسی لیے کہ ہم شیور نہیں ہیں، اس لیے جو ہے وہ کروایا۔ سمجھ آ گیا؟ تو یہ اس لیے اس طریقے سے یہی چیز وطر میں کرنی ہے کہ کب، جب کہ احتیاطاً ہم ادا کریں، تو وطر میں جیسے ہم 3 رکعت پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھو، اور قنوت بھی ویسے ہی پڑھو تیسری رکعت میں اور تیسری رکعت میں بیٹھ بھی جاؤ، اور بیٹھنے کے بعد اتحیات پڑھو، اتحیات کے بعد کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہونے کے بعد چوتھی رکعت ملاؤ، چوتھی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ بھی پڑھو، اس کے بعد سورت بھی ملاؤ، اور اس کے بعد 2 سجدے کرو، اس کے بعد جیسے ہم بیٹھتے ہیں بیٹھو، پڑھو، ایک طرف سلام پھیرو، 2 سجدے کرو سہو کے، اور واپس بیٹھ جاؤ، جیسے نماز پوری کرتے ہیں ویسے نماز پوری کرو۔ اب اگر ہم نے احتیاطاً یہ نماز ادا کی ہے اور واقعتاً ہمارے ذمے وہ قضا تھی وطر کی، 1 رکعت بیکار ہو جائے گی، 3 رکعت واجب نماز ہو گئی، اور سہو ہم نے جو ہے اس کا سجدہ کر لیا ہے، نماز ہو گئی۔ اور اگر ذمے میں قضا نہیں تھی، ہو گئی تھی وہ تو سب پوری، تو اب یہ 4 رکعت کیا ہو گئی؟ نفل ہو گئی، اس لیے کہ ہم نے ہر رکعت میں کیا پڑھا ہے؟ سورہ فاتحہ بھی پڑھا ہے، ہر رکعت میں سورت بھی جو ہے وہ ملائی ہے، اور سجدہ سہو بھی جو ہے وہ ہم نے کر لیا ہے۔ تو یہ ایک خاص طریقہ احتیاطاً نماز کے قضا کرنے کا میں نے آپ کو بتایا۔ یہ طریقہ لکھا ہے پاکستان کے اندر، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، حضرت مولانا سید زوار حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کئی کتب ہے، 2 کتاب بڑی مشہور ہے، اور الحمدللہ دونوں کتاب میرے پاس ہے، اردو زبان میں ہے۔ ایک کا نام ہے عمدۃ الفقہ، ایک کتاب کا کیا نام ہے؟ عمدۃ الفقہ۔ آپ نے عربی زبان کی ایک کتاب کا نام سنا ہوگا، شامی، سنا ہے نا، فتاوی شام۔ تو عام طور پہ آپ مفتی صاحب کو کوئی فتویٰ پوچھو تو وہ جو آپ کو ریفرنس دیں گے عام طور پر فتوے میں، تو کس کا ہوگا؟ شام کا ہے نا، شامی لکھا ہوگا، شامی جو ہے وہ لکھا ہوگا۔ تو ایک بہت بڑے بزرگ ہے اور بہت بڑے مفتی ہے ہماری طرف، جامعہ ڈابیل میں حضرت مولانا مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ، ہماری مسجد میں کئی مرتبہ تشریف لائے، آپ نے بھی دیکھا ہے۔ اللہ تعالی حضرت کا سایہ تادر ہم پر سلامت رکھے بعافیت۔ تو میرا ایک ساتھی، ان کے پاس دارالافتاء پڑھا ہے، افتاء کی مشق کی ہے، تو اس نے مجھے سنایا کہ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ اردو زبان میں اگر فتاوی شام اور شامی کا کوئی کتاب مقابلہ کر سکتی ہے تو وہ ہے عمدۃ الفقہ، اتنی بہترین کتاب ہے۔ اس میں آپ کو کیا ہے، فتاوی شام میں کیا ہے
اصول کم ہے، جزئیات زیادہ ہے. جزئیات سمجھتے ہو؟ چلو آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں. ایک ہوتا ہے اصول اور ایک ہوتا ہے جزئیات. آپ آملیٹ بناتے ہیں، انڈا آملیٹ، تو آملیٹ کے اندر اصل کیا ہے؟ انڈا ہے. اصل کیا ہے؟ انڈا ہے. یہ اصول ہو گیا، یہ اصل انڈا. اب جزئیات، آملیٹ کب بنے گا؟ جبکہ تیل ہو اور پیاز جو ہے نا، تو یہ چیزیں ہو، یہ جزئیات ہے. یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ جزئیات. اور ایک مین چیز ہے وہ اصول کہ اصولیات. اور چھوٹی چھوٹی کئی چیزیں ہوں وہ کیا ہے؟ جزئیات ہے. اس پہ ایک جو ہے لطیفے کی بات سنیں. حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ کہیں سفر میں تھے، تو میرا جو گاؤں ہے اس کے پڑوس میں ایک گاؤں ہے کچھولی، وہاں پہنچے. وہاں مولانا یوسف راوت، وہ نصیر پور یا بھٹھئی کے ہیں اور مرولی میں مقیم ہیں. حکیم بھی ہے، کئی عرصے سے مرولی میں مقیم ہے. پہلے وہ کچھولی ہوتے تھے. حضرت کی بڑی بے تکلفی تھی، شاگرد تھے حضرت کے. تو حضرت کو ایک دن بھوک لگی تھی، کہیں سفر سے آ رہے تھے. تو کچھولی چھوٹا سا گاؤں ہے. حضرت نے سوچا کہ پتہ نہیں دکان کھلی ہو یا بند ہو، یا انڈے ملے نہ ملے، ہے نا. گاؤں میں ہوتا تھا ایسا، بچپن میں کبھی ملتے تھے کبھی نہیں ملتے تھے. تو حضرت نے چودھری صاحب انڈے خریدے اور جا کر کہا کہ لو بھائی یوسف، یہ اصولیات ہم لے کر آئے، اب جزئیات کا انتظام آپ کرو. اس کا آملیٹ بناؤ، اور جزئیات ہم لے کے نہیں آئے، وہ تو گھر میں ہوں گی. پیاز ہوگا گھر میں، آنین گھر میں ہوگا، تیل گھر میں ہوگا. تو یہ اصول ہم لے کے آئے. یا فرمایا کہ مفردات ہم لے کر آئے اور مرکبات کا انتظام آپ کرو. تو بہرحال یہ چھوٹی چھوٹی، یعنی ایسا ہوا تو کیا، ویسا ہوا تو کیا، یوں ہوا تو کیا، اور وہ ہوا تو کیا، یہ ساری جزئیات چھوٹی چھوٹی یہ سب باتیں فتاوی شام میں ہیں. اور اسی طرح یہ عمدۃ الفقہ میں ہے، اس کی تلخیص کی ہے. یعنی وہ کئی جلدوں میں ہے تو اس کو کیا کر دیا؟ شارٹ کٹ کر دیا. اس کا نام رکھا پھر کتاب کا زبدۃ الفقہ. زبدہ اس کو بولتے ہیں شارٹ کٹ میں، اور اس کو عمدہ بولتے ہیں، اور واقعی عمدہ ہے زبدہ. تو زبدہ کے اندر کتاب الصلاۃ میں یہ مسئلہ حضرت نے چھیڑا ہے کہ اگر کوئی احتیاطاً قضا کرتا ہے تو اس کو مغرب میں اور عشاء میں قضا اس طرح کرنی چاہیے جو آپ کو بتا دی. بہرحال دعا تو ہماری یہی ہے اور کوشش بھی یہی ہونی چاہیے کہ ہماری کوئی نماز قضا نہ ہونے پائے یہاں تک کہ قضا آ جائے. قضا موت کو بھی کہتے ہیں. تو یہاں تک کہ قضا آ جائے. حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرکزہ سعد اللہ صاحب یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی. یعنی موت. آدمی زندہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ باہوش، اور مر جاتا ہے تو گویا بے ہوش. آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی، اور ہنگامہ حیات کو خاموش کر گئی. اللہ تعالی ہم تمام کی عمر میں بعافیت برکت نصیب فرمائے. جب دنیا سے جانا ہو تو وقت پر تمام کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے، اور قضا آنے سے پہلے تک ہمارے ذمے کوئی نماز قضا نہ ہو. اللہ اس کی توفیق دے. اور اگر اب تک ذمے میں قضا ہے تو رمضان کا ماہ مبارک ہے، یہ چل رہا ہے مبارک مہینہ، جتنی بھی اللہ توفیق دے قضا نماز وہ تھوڑی بہت کرتے رہو، زیادہ نہیں. تو ہر نماز کے ساتھ علماء فرماتے ہیں اس جیسی ایک نماز پڑھ لو. کیا مطلب؟ فجر کے ساتھ ایک نماز فجر کی قضا کر لو، ظہر کے ساتھ ظہر کی قضا کر لو، عصر کے ساتھ ایک عصر کی قضا کر لو، مغرب کے ساتھ ایک مغرب کی قضا کر لو، عشاء کے ساتھ ایک عشاء کی قضا کر لو، وتر کے ساتھ ایک وتر کی قضا کر لو. تو روزانہ 6 کریں گے تو ہفتے کی کتنی ہو گئی؟ 42 ہوئی. الحمدللہ 42 نماز جو ہیں وہ ہو جاتی ہے. لیکن 2 نماز یاد رکھو، فجر کی قضا سب کے سامنے نہیں کرنی ہے. یہ یا تو گھر پہ کرو یا مسجد میں کہیں اوپر جگہ ہے تو وہاں چلے جاؤ، کسی کے سامنے نہیں کرنی ہے. فجر سے پہلے بھی نہیں کرنی کسی کے سامنے، اس لیے کہ فجر میں 2 رکعت سنت کے علاوہ نہ تحیۃ الوضو ہے نہ تحیۃ المسجد ہے، نہ کوئی نفل نماز، تو لوگ سمجھ جائیں گے.
تو گناہ کرنا تو گناہ ہے ہی، گناہ کا اظہار کرنا اس سے بڑا گناہ ہے۔ تو یہ گویا لوگوں کے سامنے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے گناہ کا اظہار کر رہے ہیں کہ دیکھیے میری نماز قضا ہوئی ہے۔ اس لیے یاد رکھو، عورت کا تو مسئلہ نہیں ہے گھر پہ، مرد مسجد میں نہ فجر کی نماز سے پہلے قضا کرے نہ بعد میں، کرنا ہے تو اوپر چلے جائے، اور عصر میں نماز سے پہلے کر سکتا ہے۔ کیوں؟ عصر کے اندر آپ جتنے نوافل چاہے عصر کی نماز سے پہلے پڑھ سکتے ہو، لیکن ایک مرتبہ عصر کی 4 رکعت نماز ادا کر لی، اب کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے مغرب تک۔ اس لیے بعد میں پڑھو تو یا تو گھر میں پڑھو یا اوپر چلے جاؤ جہاں آپ کو کوئی دیکھتا نہ ہو۔ اور وتر کی نماز اگر آپ سب کے سامنے قضا کرو تو یوں کرو کہ تیسری رکعت کے اندر ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ بہت سے لوگ اس کا خیال نہیں کرتے، وتر کی نماز پڑھی مسجد میں اور پھر اس کی کیا کریں گے؟ قضا وتر کی کریں گے، تو تیسری رکعت میں واپس رفع یدین کرتے ہیں۔ کب؟ قنوت پڑھتے وقت۔ تو علماء نے لکھا ہے یہ بھی گناہ کا اظہار ہے۔ جو آدمی آپ کو دیکھ رہا ہے وہ دیکھے گا یار اس نے ابھی تو میرے سامنے وتر پڑھا، واپس پڑھا، اس کا مطلب کہ آپ اس کو شو کر رہے ہو، بتا رہے ہو، اظہار کر رہے ہو کہ میں نے گلی ماری تھی نماز میں وتر میں اور میں اس کی قضا کر رہا ہوں۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ ہاتھ نہ اٹھائے۔ اب یہاں علماء نے 2 باتیں لکھی، ہاتھ اٹھائے بغیر قنوت پڑھ لے، ہاتھ اٹھانا واجب ہے یا سنت؟ تو علماء کے 2 قول ہیں کہ یہ جو ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں قنوت کے اندر، بعضوں نے کہا کہ واجب، بعضوں نے کہا کہ سنت۔ تو بھائی قضا نماز کے اندر اس سنت والے قول پہ عمل کر لے کہ ہاتھ نہ اٹھائے، سنت ترک ہوئی، لیکن بڑی چیز گناہ کا اظہار تو نہیں ہوا، اس لیے قنوت پڑھ لے۔ اور بہت سے لوگ ہاتھ نہیں اٹھاتے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ سجدے سہو کرتے ہیں۔ وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس قول پہ عمل کرتے ہیں کہ ہاتھ اٹھانا واجب، تو گویا واجب چھوٹ گیا، تو اگر کوئی اس طریقے سے کرنا چاہے تو پھر سجدے سہو کرے۔ لیکن ایک قول علماء کا سنت کا بھی ہے کہ ہاتھ قنوت پڑھنا تو واجب ہے لیکن ہاتھ اٹھانا یہ سنت ہے۔ تو کیا چھوٹا سعد اللہ صاحب؟ سنت چھوٹی نا صرف۔ ہاں، تو اب اس میں یہ تو کوئی دھیان نہیں دیتا رہے گا کہ آپ 3 رکعت آپ نے پڑھی ہے کہ 2 پڑھی ہے کہ 4 پڑھی ہے، لیکن ہاتھ میں تو شو ہوتا ہے نا، تو اس لیے اس میں ہاتھ نہ اٹھائے، اپنے گناہ کو جو ہے وہ چھپائے۔ ہاں قنوت پڑھنا ہے نا، میں نے کہا نا قنوت آپ پڑھ لے، سورہ فاتحہ پڑھے، سورت پڑھے، اور اس کے بعد کیا پڑھ لے؟ قنوت پڑھ لے۔ قنوت پڑھنے کے بعد، اور ان کے یہاں تو اور ایزی ہے کہ رکوع کے بعد ہے نا آپ کے یہاں، تو رکوع کے بعد جو ہے وہ پڑھ لے اس کے بعد۔ تو بہرحال آپ دونوں طرح جس طرح عمل کرنا چاہے کر سکے۔ جو موضوع بیان کرنا تھا وہ تو چل ہی نہیں پایا، یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ، تو مسائل عرض کریں گے۔ جو کچھ کہا سنا گیا سب سے زیادہ میں عمل کا محتاج ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے قابل عمل باتوں پر، اور آپ سامعین کو بھی جو ہے وہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ قابل ترک باتوں کو ترک کرنے کی اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے۔ رمضان مبارک کے جو دن گزر گئے، جو عبادات ٹوٹی پھوٹی، ہم کمزور، ہماری عبادات کمزور، تو بہرحال اللہ تو قوی، تیرا رحم، تیری مہربانی قوی ہے، تو بہرحال ہم ضعیفوں کے اعمال جو ہیں تو وہ قبول کر لے اللہ تعالیٰ، اور بقیہ جو دن رہ گئے رمضان کے اس کی بھی قدر کی توفیق جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ جو کچھ ٹوٹے پھوٹے اعمال اس میں ہو اللہ تعالیٰ اس کو بھی شرف قبولیت بخشے، اور ایسا مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی بار بار ہماری زندگی میں ایمان اور عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان